علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ ابو ہاشم جعفری بہت بڑا مقام ہے ان کا، کثرت کے ساتھ فقہ پر، تفسیر پر، کلام پر احادیث موجود ہیں ابو ہاشم جعفری کے، امام کے قریبی ترین چاہنے والوں میں سے۔ بہرحال ایک مرتبہ بہت سختی میں آ گئے، شیخ صدوق نے اعمال صدوق میں سے لکھا ہے، بہت فائنینشلی بہت مشکل میں آ گئے، پہنچے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس۔ بہرحال چاہے کتنے ہی بافضیلت ہوں، معصوم تو فقط 14 ہے نا، تو زبان پر ایک جملہ ایسا آ گیا کہ جس میں شکوہ موجود تھا۔ لیکن دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن شکوہ کرنا مناسب نہیں، بڑی تھن لائن ہے۔ بلکہ میں آپ سرچ کروں، فقر و غربت میں اضافے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنی غربت کا ذکر ہر انسان کے سامنے کرتا پھرے۔ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، تھوڑی سمپتھیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ہر ایک سے کہیں گے حالات بڑے خراب ہیں، بہت مشکل میں ہوں، دعا کرنا۔ تو ہر ایک سے یہ کہتا پھرتا ہے نا کہ میں بہت مشکل میں ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ غربت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ تم اپنی غربت کو انسانوں کے سامنے بیان کرو، خشیت الہی نا، کوشش کرو اور اللہ کے سامنے بیان کرو۔ ہاں، جس سے آپ کوئی مشورہ لینا چاہیں، کبھی کوئی فائنینشلی کسی معاملے میں ہیلپ لینا چاہیں، وہ ایک کا دکھ افراد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کا الگ معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن ہر اٹھنے بیٹھنے والے سے، ہر محفل میں ذکر کسی طرح سے اشارتن کرنا شروع کر دینا کہ جناب نہیں آج مشکل میں ہوں، حالات بہت خراب ہیں، یہ خود غربت کا سبب ہے۔ ابو ہاشم جعفری آئے، 10ویں امام سے بیان کیا کہ مولا میں تنگ دستی میں ہوں۔ اب امام کے سامنے تو خیر کہنا کوئی غلط بات نہیں، لیکن چونکہ شکوہ زبان پر آ گیا، امام نے کہا کہ بس اتنا ہی کہا تھا، ابھی بات آغاز کیا تھا، امام نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم نعمتوں کا شکر ادا کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے؟ سوچنے لگے کہ اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی، کون سی نعمت ہے؟ امام نے کہا سب سے پہلے تو یہ عافیت اور سلامتی جو اللہ نے تیرے بدن میں عنایت فرمائی ہے۔ آج ہم 1400 برس بعد محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بڑے بڑے ملینرز ہوتے ہیں، پتہ نہیں ملینز خرچ کرتے ہیں ایک اچھی نیند کے لیے۔ امام نے کہا کہ یہ جو سلامتی اللہ نے تجھے عطا کی ہے، کیا اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ تو شکر کرے؟ میں آپ کے سامنے ایک دعا بھی بتاتا ہوں، کتنا کمپلیٹ دین ہے ہمارا۔ جب رفع حاجت کے لیے واش روم جائیں، باہر نکلیں، اس میں بھی ایک دعا ہے، باہر نکلو اور دعا پڑھو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ من لا یعز الفقیر، جلد نمبر 1 میں شیخ صدوق نے سے لکھا ہے۔ دعا ہے الحمدللہ الذی اخرج عنی اذاہ، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے میرے جسم سے وہ کہ جو میرے جسم کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا تھا اسے خارج کر دیا۔ وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ، اور جو کچھ اس کھانے میں میرے لیے مفید تھا وہ میرے جسم میں باقی رکھا ہے۔ میرے ساتھ آ گیا نہیں ہے؟ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ قابل شکر نعمت ہے یا نہیں ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب رفع حاجت سے باہر آؤ تو یہ دعا پڑھو۔ ہمیں تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی اخرج عنی اذاہ، جو مضر تھا وہ میرے جسم سے خارج ہو گیا، جس میں میرے لیے قوت تھی، مفید تھا، وہ میرے جسم میں رہ گیا، جذب ہو گیا۔ فَيَا لَهَا مِن نِعْمَةٍ لَا يَقْدِرُ الْقَادِرُونَ قَدْرَهَا، پھر فرمایا کہ کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں کہ قدر کرنے والوں قدر ہی نہیں، ان کی پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت انہیں عطا کی ہے۔ امام نے کہا کہ یہ جو تیرے بدن میں اللہ نے سلامتی عطا کی یہ نعمت نہیں ہے؟ وہ شکوہ کرنے آئے تھے نا، کہا پہلی نعمت ہے سلامتی، دوسرا فرمایا ایمان، ایمان سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے؟ کتنے ہیں اس وقت جہاں میں کہ جو اس ایمان کی نعمت سے محروم ہیں؟ میرے خیال میں شاید 2 یا 3% ہوں گے جو واقعا حقیقی ایمان پر ہیں۔ سے کم یہ کہ محبت کی حد تک اور ان ائمہ پر یقین کی حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ جب لوگ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، آپ شب 3 رجب المرجب امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر فرش عذاب میں موجود ہیں۔ سوچ لیجیے گا کہ شہر کی آبادی کتنی ہے، اس میں سے کتنے فیصد لوگوں کو توفیق عطا ہوئی کہ انہیں یہ پتا بھی ہو کہ آج ایک حجت خدا کی شہادت ہے؟ ان میں سے آپ شامل ہیں؟ کیا آپ چنے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا آپ منتخب شدہ نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا قناعت، تیسری نعمت اللہ نے تجھے قناعت بھی تو عطا کی ہے، جو کچھ اللہ نے دیا اس پر راضی رہنے کی توفیق۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔